السلام علیکم دوستوں آج ہماری بزم میں شریک بزم ہیں ڈاکٹر ایاز ملک صاحب. ایاز بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. ایاز صاحب کا میں تعارف کراتا چلوں. ایاز اس وقت منسلک ہیں یونیورسٹی آف لیورپول سے یو کے، اور انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی جو ہے کینیڈا سے جو ہے وہ کیا. اور سب سے پہلے ایاز میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا جو آپ نے یہ 3 روزہ ورکشاپ کیا ارتقاء کے اندر. جی جی اٹس گریٹ سکسیس. اور جس طرح ینگ اور یوتھ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے یوتھ میں نے بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھے ایٹ اے ٹائم. جی جی مجمع دیکھیں مگر یوتھ کیا فقدان رہا ہے لیفٹ کے اندر. تو آپ کو بہت بہت مبارک، اتنا شاندار آپ نے ورکشاپ کیا. اچھا، آپ کے لیکچر سنیں، بہت اچھی طرح جی سنیں. جی اس میں گرامچی اور فالس کانشیسنیس اور ہیگل اور مارکس اور سرپلس ویلیو اور کاموڈیٹی فیٹش، نیا سچ، یہ سب الفاظ جو ہے سنیں. جو فلاسفی کو جانتے ہیں، جو اس میدان میں ہیں، وہ تو یہ مطلب سمجھتے ہیں. میں یہ صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ ریئل لائف سے کیوں ضروری ہے. جو ایک مزدور ہے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس کو بھی کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ اس کو تو دال روٹی کا وہ معاملات کر رہا ہے، اور آپ کی جو باتیں تھیں وہ ایک عام آدمی لے مین نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہیگل کیا کہتا تھا، مارکس نے ہیگل کو کیسے الٹ دیا، ایک اس طرح کا نیریٹو چلتا ہے. اور مطلب مارکس کی بات میں فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو دال اور روٹی کی بات کرتا ہے لے مین کے حساب سے. بالکل. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ بتاؤ. ویسے تو آپ کا پورا جو فلاسفیکل آپ کی گفتگو تھی وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، جی جی جو دیکھنا چاہیں دیکھیں. مجھے ریپیٹیشن نہیں چاہیے، میں وہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وائی فلاسفی اور فلاسفرز آر نیسیسری فار دا لائف. ٹھیک. بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے یہاں دعوت دینے کا. اور جہاں تک آپ نے اس پروگرام کا ذکر کیا، اس کی جو کامیابی اگر ہے تو وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں نے شرکت کی وہاں پہ اتنی بھرپور طریقے سے، اور جو ساتھی وہاں پر آئے، اور جو بہت سارے لوگ بولنے کے لیے آئے کراچی کے باہر سے، تو ان سب کا شکریہ، اور تمام ارتقاء کے ساتھیوں کا شکریہ، اور ادھر مجھے مدعو کرنے کا بھی. جہاں تک بات ہے فلسفے کی، اور ایک عمومی لیول پر اور عامی لیول پر اس کے بات کرنے کی، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ مارکس کا جو فلسفے میں سب سے بڑا جو انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جو فلسفے کی سب سے بڑی ڈبیٹ رہی ہے، سب سے بڑی بحث رہی ہے کہ بھائی سچ کی کوئی حقیقت ہوتی بھی ہے کہ نہیں، معروضیت یا آبجیکٹیوٹی یا انسان سے ماورا کوئی دنیا ہوتی ہے کہ نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو اس کو جانتے کس طرح ہیں. مارکس کا اس کا بڑا سادہ سا جواب تھا، جو کہ ایک لیول پہ بہت ہی انقلابی جواب تھا، اور بہت ہی مختلف قسم کا جواب تھا تمام فلسفے کی روایت پہ اگر ہم آئیں، کہ سچ کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، انسان کا اپنا اجتماعی عمل ہوتا ہے. انسان سچ اپنے عمل سے بناتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے جانتے ہیں، اور کیونکہ اپنے عمل سے بناتے ہیں، عمل کے ذریعے جانتے ہیں، اس لیے سچ کو بدل بھی سکتے ہیں. اسی لیے، اور یہ بہت انقلابی بات ہے ایک لیول پہ کے لیے، کسی نہ کسی لیول پر سچ جو ہے یا معروض جو ہے وہ انسان سے ماورا نہیں ہوتا، کوئی اٹل حقیقت نہیں ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ انسانی عمل اس کا پیمانہ ہوتا ہے، انسانی عمل اس کا شاہد ہوتا ہے، انسانی عمل اس کی گارنٹی ہوتی ہے. اور کیونکہ انسانی عمل کی گارنٹی، تو اس لیے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے کہ اجتماعی عمل کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے، انقلابی تحریک کے ذریعے، آپ جو بھی اس کو کہیں. اور میں اس کو یہ اس کا تھوڑا، خمیر ہے. ہاں میں بالکل سمجھ رہا بالکل ہوں، مگر اس کو اور میں سمجھانے کے لیے اور دیکھنے والے سمجھیں. یہ جو پرانے سچ کی آپ بات کر رہے ہو، یہ مطلب سسٹم جو رائج ہے دنیا کے اندر یا جو بلیوز ہیں ان کی ہم بات کر رہے بالکل بالکل. اگر ہم سے کوئی سچ ماورا لگتا بھی ہے یا ہے، مثال کے طور پر ریاست ایک سچ ہے جو کہ انسان سے یا عمومی طور پر انسانوں سے ماورا ہمیں لگتی ہے، یا ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، چاہے وہ الہامی ہوں، الگ قسم کے ہوں، سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے ہوں، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر رائج ہے، کس قسم کی معروضیت ہے جس کو ہم مارکس جو ہے وہ ایلینیٹڈ آبجیکٹیوٹی کہتا اسے ہے. ہم چینج نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے بالکل تھا کہ مارکس انسان، سے اس کے پہلے. انسان با اختیار نہیں ہے، تصورات اور اس طرح کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ با اختیار ہیں، اور انسان جو ہے وہ بے اختیار ہے. اچھا، مارکس یہ ہمیں کہتا ہے کہ ایکچولی یہ تمام جو چیزیں ہیں، چاہے وہ تصورات ہوں، ادارے ہوں، معیشت ہو، وہ انسان کے اپنی اجتماعی عمل کی پیداوار ہے. اور جب ہم یہ گراسپ کر لیں، اس بات کی دفعہ ہم سمجھ لیں، تو ایک لیول پہ بہت ہی انقلابی بات ہے کہ کوئی بھی رائج تصور ہو، کوئی بھی رائج ادارہ ہو، کوئی بھی رائج پریکٹس ہو، اس عمل کو ہو، ہم چیلنج کر اس کو ہم سکتے ہیں. چیلنج کر سکتے ہیں اپنے اجتماعی عمل کے ذریعے. جہاں تک بات، تو یہ تو بڑی سادہ بات ہو گئی اگر اس کا خمیر نکالوں جو میں نے اس دن بات کہی تھی، اور ایک پوری فلسفیانہ ڈیبیٹ کا اگر اس کو ایک دو تین نکات پہ آ کے جو ہے وہ جوڑا جائے تو وہ یہ ہے.
جہاں تک بات ہے مزدور طبقے کی اور عام لوگوں کی، میرے خیال میں یہ بات عام لوگوں کو سمجھانا کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ مزدور طبقہ جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے، لیبر کر رہا ہوتا ہے، اپنی محنت سے، اپنی قوت محنت سے اشیاء بنا رہا ہوتا ہے، ان سے ایک لیول پہ دنیا کو بنا رہا ہوتا ہے. اس کو اس بات کا کہیں زیادہ ایک فطری لیول پر، ایک بہت ہی بنیادی لیول پر ادراک ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو دنیا بنائی ہے، یا یہ دنیا جو ہمیں کنفرنٹ کرتی ہے، وہ یا جو معروض ہمیں کنفرنٹ کرتا ہے، وہ محض کوئی اٹل نہیں ہے، کوئی ہوا سے نہیں، آسمان سے نہیں اترا، وہ ایک لیول پہ ہمارے جیسے انسانوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. تو ایک لیول پہ جب میں نے بات کہی تھی کہ مارکس نے فلسفے کو دنیاوی بنا دیا اور دنیاوی عمل کو فلسفیانہ بنا دیا، وہ ایک لیول پہ مزدور طبقے کے لیے سمجھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اگر ہم ان کو سادہ الفاظ میں جا کے سمجھائیں، کیونکہ ایک لیول پہ وہ ان کے عمل سے، ان کے روزمرہ کے عمل سے بات جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو انفیکٹ ہم مڈل کلاس میں لوگوں کو جو پروفیشنل فلسفی ہیں ان کو سمجھانا کہیں زیادہ مشکل ہوتی ہے یہ بات، نہ کہ جو عام بندہ روزمرہ کے لیول پر محنت کش جو کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اور یہ مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر مزدور اور ورکر جو ہے وہ یہ بات سمجھے گا یا اس کو اس فلسفی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے جوڑے گا تو زیادہ آسانی سے اس کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور زیادہ آسانی سے جو ہے وہ تحریک منظم ہو سکے گی اور اسٹرگل کر سکے گا. آئی تھنک ہاں، میرے خیال میں بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر جو محنت کش ہوتے ہیں یا مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ اس بات کا ادراک تو رکھتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ بھائی دنیا ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، کوئی اپنے ہمارے سے ماورا، انسانوں سے ماورا کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن جیسے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ انسان کا شعور جو ہے وہ متنوع ہوتا ہے، وہ ڈائیورس ہوتا ہے، جس کو گرامشی کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے سینس آف کمیون، یعنی کامن سینس، جو عمومی عوامی شعور ہوتا ہے، پاپولر کامن سینس ہوتی ہے، اس میں ڈائیورس ایلیمنٹس ہوتے ہیں، متنوع جو ہے عوامل اور متنوع جو ہے نا اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جدھر عام لوگوں کے شعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی دنیا ہماری بنائی ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی اور ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں، اور بھی قسم کے تصورات اس پورے عوامی شعور میں ہوتے ہیں، اس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک انگیج جو سیاسی پریکٹس ہوتی ہے یا تنقیدی سیاسی پریکٹس ہوتی ہے، تنقیدی عمل، تنقیدی تعلیم، تنقیدی فلسفہ، اس کا ایک لیول پہ محور یہی ہوتا ہے کہ انسان کے عمل سے جڑے ہوئے جو متنوع شعور ہے، شعوری ایلیمنٹس ہیں، شعور کے جو عوامل ہیں، ان میں سے اس شعور کو اجاگر کیا جائے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور جو لوگوں کو اس بات کا ادراک کرے مزید کلیئرٹی سے، مزید صفائی سے، مزید جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ تندہی سے کہ دنیا جو بنائی ہوئی ہے، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو آپ سے ماورا معیشت ہے، پیسہ ہے، یہ بیسیکلی آپ کی اپنی پیداوار ہے، آپ کی قوت محنت کا جو ہے وہ ایک لیول پہ خمیازہ ہے، ماخوذ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بات محض ایک لیول پہ لوگوں کو سمجھانے کی نہیں ہوتی، بات لوگوں کے اس عمل سے جڑنے کی ہوتی ہے جس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس عمل سے جڑے ہوئے اس شعور کے اس ایلیمنٹ سے ہوتی ہے جو لوگوں کو دوسروں کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کو دنیا کا ایک وسیع تر اور کلیریفائنگ جو ہے نا وہ ادراک اس کا جو تصور دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس پورے عمل کو، اس شعور کو ایک وسیع تر عمل اور شعور کے ساتھ جوڑنا جس میں وہ اور لوگوں کے ساتھ جڑیں، اور ایک منظم طریقے سے. ایک تو لیول پہ نا کہ بھائی میں نے مزدور نے کچھ بنایا، وہ بھی دنیا بنائی، لیکن منظم طریقے سے اپنے ایک دوسرے سے جڑ کر جو ہے نا وہ دنیا میں پھر انٹروین کریں. منظم کی جو بات آ رہی ہے، اس کو ہم آگے چل کے اور اس کے اوپر ضرور مجھے بات کرنا ہے آپ سے. اب چلیں، یہ مارکس کا یہ فلسفہ ہو گیا اور سرپلس ویلیو اس نے اور فردر ڈیفائن کر کے جو ہے بتائی. ضرور. اب آگے ہم آتے ہیں، مارکس کے وقت میں کوئی انقلاب نہیں آیا، مارکس خود انقلاب نہیں لے کے آیا یو کے کے اندر یا جرمنی کے اندر، لینن انقلاب لاتا ہے. تو وہ ایک ہی تسلسل آپ دیکھتے ہو یا اس کو آپ الگ الگ کہتے ہو کہ نہیں، جیسے مارکس تو کچھ اور ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ انقلاب ادھر آنا چاہیے، یہاں آئے گا، مگر وہ رشیا لاسٹ بورن چائلڈ آف یورپ جسے ہم کہتے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ ضرور. نہیں، بڑا زبردست سوال ہے. اس میں تھوڑی سی پیچیدگیاں یہ ہیں کہ مارکس کے ٹائم پر جو ہے وہ انقلاب آتے بھی ہیں اور فیل بھی ہوتے ہیں. جو کمیونسٹ مینیفیسٹو، مطلب اس طرح نہیں اسٹیبلش ہوا. 1848 میں مینیفیسٹو سال کے شروع میں پبلش ہوتا ہے، سال کے اینڈ تک جو ہے وہ 1848 کے انقلاب پورے یورپ میں پھیل چکے ہوتے ہیں. اور پھر مارکس کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ 1871 کا جو پیرس کمیون ہے وہ ہوتا ہے، جس میں مارکس خود نہیں لیکن مارکس کے بہت سارے ساتھی اس میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں بڑے بڑے بیسک بنیاد لیول پر.
اور مارکس اس سے بہت ساری جو ہے وہ لیسنز جو ہے نا وہ نکالتا ہے 1871 کے پیرس کمیون سے، جس کو وہ اپنی کمیون کی جو کلاس سول وار ان فرانس، اس کی بڑی زبردست تحریر ہے، اس میں اس بارے میں ایک لیول پہ اس کی کچھ چینجز ہیں اس کے تھاٹ میں جو آنا شروع ہوتی ہیں اس انقلاب، اس جو شارٹ لیفٹ جو پیریڈ ہے اس کی وجہ سے. اور پھر جیسے کہ مارکس بعد میں اپنی زندگی کے لیٹر آن وہ سو کالڈ چھوٹے ممالک جو ہیں، جو نان ایڈوانس ممالک ہیں، سو کالڈ بیکورڈ ممالک ہیں، روس اور جگہوں کو وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، اور قسم کی سوسائٹیاں جن کو اس زمانے میں بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، انڈیجنس سوسائٹیز ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اور شمالی، جہاں انڈسٹری نہیں تھی. بالکل ایسے سماجوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے اور ان سے سیکھنا شروع کرتا ہے کہ بھائی جن کو یورپ نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہم سے کوئی نیچ سوسائٹیاں ہیں، نیچ سماج ہیں یا پسماندہ ہیں، ان میں ایکچولی بہت زیادہ ترقی پسندانہ جو ہیں وہ روشیں رہی ہیں، سماجی آرگنائزیشن رہی ہیں سو آن. تو ایک لیول پہ مارکس بھی اپنی زندگی کے آخر میں ان تمام سماجوں کی طرف دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، ان سے سیکھ رہا ہے، اور انفیکٹ اس کے تو لیٹرز بھی ہیں روسی جو انقلابی ہیں ان کے ساتھ خط و کتابت بھی ہے کہ عین ہو سکتا ہے کہ اب سینٹرز میں انقلاب کی پراسپیکٹ اتنا نہیں ہے جتنا جو ہے وہ اس طرح کی پیریفریز اور سیمی پیریفریز میں ہے. تو یہ تو ایک مارکس میں. جہاں تک بات ہے تسلسل کی، تو بالکل لینن کی اسٹیٹ اینڈ ریولوشن اگر آپ پڑھیں، جو بالکل انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے وہ لکھتا ہے، کچھ مہینے پہلے لکھتا ہے، انفیکٹ ایگزائل میں لکھتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کی جو بہت سارے جو اس میں جو نتائج اخذ کیے ہیں ریاست کے حوالے سے، آنے والے سماج کے حوالے سے، وہ پیرس کمیون پہ جو مارکسی تحریریں ہیں اس سے ہیں، اور لینن کے اپنے تجربے سے بھی ہیں، لیکن پیرس کمیون پہ جو مارکسی تحریر ہے سول وار ان فرانس اس سے ہے. اور یہاں تک بھی ہے کہ جب 1917 کا انقلاب ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں جو لینن کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بات بھی کرتا ہے کہ ہم نے جو 1871 میں کام شروع ہوا تھا اس کو آج ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا. تو ایک لیول پہ ایک ڈسکنٹینیوٹی تو ہوتی ہے کیونکہ لینن ایک بہت بڑا انوویٹر ہے مارکسزم میں، لیکن کنٹینیوٹی بھی ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں، ڈسکنٹینیوٹی پر ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا ایاز، پھر اور آگے چلتے ہیں. لینن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹروٹسکی آ گیا. جی جی. تو یہاں پہ کیا ڈویژن آئی؟ کیونکہ یہ ڈویژن سے بھی اس وقت اور آج تک بھی نقصانات پہنچے ہیں نا. تو یہ لینن اور ٹروٹسکی کی کیا ڈویژن تھی، یہ بھی میں چاہوں گا آپ سے میں سنوں. میں سوویت تاریخ کا اتنا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں اس طرح تو اتنے کوئی جامع اور ٹھوس طریقے سے اس بات کا جواب تو نہیں دے سکتا. میرے خیال میں ٹروٹسکی بہت بڑا تھنکر تھا. آپ اس کی بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جتنا بڑا وہ تھنکر تھا، جو اس کی تحریریں لٹریچر پر، اس کی رشین ریولوشن پہ جو کتاب ہے وہ پائنرنگ کتاب ہے، جس کو ہم بعد میں جس کو ایک روایت کہا گیا ہسٹری فرام بلو کی، کہ عوامی تاریخ لکھنے کی جو پوری روایت ہے جو مارکس نے بھی ایک لیول پہ شروع کی ہے، اس کا پائنیئر میں ٹروٹسکی کو مانتا ہوں ایک لیول پہ. اس کی جو ہسٹری رشین ریولوشن ہے وہ ابھی بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو اپنے آپ میں تھنکر بہت بڑا تھا. اس کی اپنی جو ہے وہ خدمات بھی ہیں سول وار کے دوران، اس نے آرمی کو لیڈ کیا اینڈ سو آن. بعد میں ظاہر سی بات ہے ڈفرینسز ڈیولپ ہوتے ہیں. لینن اور ٹروٹسکی درمیان کتنے اتنا اگین مجھے علم نہیں ہے، لیکن آف کورس یہ تو بات تاریخ میں آیا ہے کہ ٹروٹسکی اور اسٹالن کے درمیان جو ڈفرینسز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں نیشنلٹیز کا سوال بھی تھا کہ بھائی جو سو کالڈ چھوٹی نیشنلٹی اس طرح کس طرح ڈیل کرنا ہے. آگے کی جو لاہ عمل ہے معاشی لیول پر، اور معاشی لیول پر جو لاہ عمل ہے وہ جڑا ہوا تھا کہ کن طبقات کے ساتھ آپ کو ایلائی کرنا ہے، کن طبقات کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کن طبقات کو ابھی کے لیے دبانا ہے. اس پوری چیز پر جو ہے وہ ایک بڑی ڈیبیٹ تھی سوویت یونین میں، اور بڑی کرنٹ ڈیبیٹ تھی، اور اس کی آج بھی اس کی ریلیونس ہے کہ بھائی آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ کو اگریرین سے یا دیہی سے زراعت سے انڈسٹری کی طرف جانا ہے تو آپ کس طرح جائیں، کتنی تیزی سے جائیں، کن طبقات کے ساتھ الائی کر کے جائیں. یہ تمام ڈیبیٹس تھیں جو کہ ابھی بھی ایک لیول پہ کرنٹ ڈیبیٹس ہیں. ہم بھی جب سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور سماجوں کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے ہیں، اس دن بھی بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ بھائی زراعت انڈسٹری کا کیا لنک ہونا چاہیے. اچھا اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. چین میں بھی یہ ڈیبیٹ رہی. یہی میں کہنے والا تھا کہ تو یہ اس کو کہنے والا یہ کہ یہ نا شخصیات سے کم اس کو ہم ڈیبیٹس ہمیں سمجھیں کہ ایکچولی ڈیبیٹس کیا تھیں، جو کہ ایک لیول پہ اس زمانے میں بھی کرنٹ تھیں اور ہمارے جیسے ممالک کے لیے آج بھی کرنٹ ہے. آج بھی کریں. اور پھر مطلب یہ بھی ہے کہ پرولتاریا، چائنا میں پرولتاریا نے لیڈ نہیں کیا، فارمرز نے لیڈ کیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل. تو یہ بھی ہے، مطلب جو موروثی حالات جس ملک میں ہوں گے وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو دیکھے. بالکل. اور اسٹریٹجی کا سوال تھا نا. مثال آپ نے گرامشی کا پہلے ذکر کیا تھا، وہ بھی ایک لیول پہ ٹروٹسکی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹروٹسکی کو کرٹیسائز یہ کرتے ہیں کہ بھائی تو تھنکر بہت بڑا ہے لیکن تو اسٹریٹجیکلی، اور اس کی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے ایکچولی گرامشی کی ٹروٹسکی کے ساتھ جب وہ ماسکو میں ہوتے ہیں گرامشی لینن کی زندگی کے دوران. اور بڑی ڈیبیٹ یہی تھی اس زمانے میں کہ بھائی کہ ہم
کس طرح اور جو طبقات ہیں، ایک جو پرولتاریہ ہے، لیکن پرولتاریہ اگر روس میں کم ہے، اس کی مقدار بھی کم ہے، ایک نمبر ایبسولوٹ ریلیٹو نمبرز میں کم ہے. سول وار کے دوران جو تباہی ہوئی روس میں، اس کی وجہ سے بھی اس کی جو نمبر ہے وہ ڈیمینش ہوا. تو پرولتاریہ پھر اور جو طبقہ اور پیسے پہ طبقات ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کس طرح بنائیں، اور یکجہتی کس طرح بنائیں، اور پھر آگے انقلاب کو کس طرح بڑھایا جائے. پہلے یا تو انقلاب کو روس میں کنسولیڈیٹ کیا جائے، کیونکہ جرمنی اور ہنگری اور ان سب جگہوں پہ آ کے فیل ہو جاتا ہے، یا تو ادھر ہی روس میں کنسولیڈیٹ کیا جائے، یا مزید کوشش کی جائے اس کو بڑھانے کی. تو اس پہ یہ اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل ڈیبیٹس تھیں، جس میں ٹروٹسکی ایک طرف تھے اور ٹروٹسکی کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بڑے بڑے انقلابی تھے. اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں چاہیے یہ بات کہنے میں. اور دوسری طرف بھی لوگ تھے. اس کا جو پھر بعد میں جو نتیجہ نکلا وہ ہو سکتا ہے افسوسناک ہو میرے خیال میں، کہ بھائی بہت سارے لوگ مارے گئے، پرچیز ہوئے اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن ان ڈیبیٹس کو، ان بحث مباحثوں کو سمجھنا اور واپس صحیح طریقے سے سمجھنا، ٹھوس طریقے سے سمجھنا، نہ کہ ان کو شخصیات پر ہم لے آئیں، وہ سمجھنا بہت اہم ہے. مطلب جو ہوا اس کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے، بالکل یہ ناموں کے حساب سے ہٹا کے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اوکے. اچھا ایاز صاحب، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو چلو ہم نے تھوڑی سی فلاسفیکل ہم نے بات کی، اب پاکستان کی ہم بات جی کرتے ہیں. جی. تو یہاں پہ کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فیوچر نظر آتا ہے آپ کو مارکسزم یا لیفٹ تحریک کا؟ یہاں کا تو بلکہ پی ایچ ڈی تھیسس بھی اسی کے اوپر ہے، مطلب پوسٹ 70s اسٹرگل، لیفٹ اسٹرگل، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ؟ دیکھیں، مارکسزم کا فیوچر تو ہر جگہ ہے. جان پال سارتر ایک بہت بڑے فلسفی تھے فرانس کے اور انقلابی تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ لکھا ہے ایک جگہ پہ، کہتے ہیں کہ جی مارکسزم از دی انٹرانسینڈیبل ہورائزن آف آور ٹائم. اچھا. یعنی کہ مارکسزم ہمارے عہد کا وہ ایک ہورائزن ہے، وہ ایک افق ہے جس کو ہم کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک وہ حالات موجود رہیں گے، جب تک آپریشن ہے، جب تک آپریشن ہے، جب تک سرمایہ دارانہ آپریشن ہے، کلاس سسٹم ہے، خاص طور پہ سرمایہ دارانہ کلاس سسٹم ہے، جب تک مارکسزم جو ہے وہ زندہ ہو جاویدہ رہے گا. تو یہ تو بات سمجھ لیں. اور خاص طور پہ ہم تاریخ بھی اگر دیکھیں تو جو چھوٹے ممالک ہیں، سو کالڈ جو پسماندہ ممالک ہیں، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ادھر مارکسزم سب سے زیادہ انوویشن آئی ہے. پسماندہ ممالک میں آپ لینن سے لے لیں، گرامشی کی بات ہوئی، فرانس فینون ہے، ہو چی من ہیں، چے گوارا ہیں، یہ سارے سو کالڈ چھوٹے ممالک سے آتے ہیں. تو مارکسزم میں جتنی بڑی بڑی انوویشنز آئی ہیں کسی نہ کسی لیول پر، وہ ان کا اکثر و بیشتر تعلق جو ہے وہ سو کالڈ چھوٹے ممالک ہیں، پسماندہ ممالک سے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مارکسزم پاکستان کے ریلیونٹ ہے کہ نہیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن آپ حالات آپ کے سامنے ہیں. اور جو مین اسٹریم سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مکمل طور پر ناپید ہیں. نہ صرف ناپید ہیں بلکہ نابلد ہیں ایک لیول پہ. نابلد کہہ لیں، ناپید تو نہیں ہے یہاں پہ موجود ہاں ہے. ناپید نہیں ہے، نابلد کہہ لیں، نابلد کہہ لیں. اور یعنی کہ وہ اپنے ہی جو نعرے ہوتے ہیں وہ ان سے لیو اپ نہیں کر سکتے. نہیں خود نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو، عزت کو، اور پھر خود دیکھ لیں آج کل کیا ہو. جو ووٹ کو عزت کا نعرہ لگا رہے تھے ان کا آج دیکھ لیں کیا حال ہے. جو جمہوریت کے نعرے لگا رہے تھے آج دیکھ لیں وہ کس کی گود میں بیٹھے ہیں. جو آج جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ کل کس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اور عام عوام کو اور محنت کش طبقات کے حالات اور مظلوم اقوام کے حالات اور خواتین کے حالات اس ملک میں ہم سب کسی سے جو ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو جب تک یہ حالات ہوں گے مارکسزم تو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. بس یہی ہے کہ ہمیں مارکسسٹ پریکٹس کو، تھیوری کو، تاریخ کو کس طرح سمجھنا ہے اور اس کو کس طرح ترجمہ کرنا ہے، رائٹ، اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹرانسپوز کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرنا کہہ سکتے ہیں، محض ایک الفاظ کے لیول پر نہیں لیکن ایک عمل کے طور پر. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے. جس نے بھی ترجمہ کر رکھا ہے آپ بھی کرتے رہے، ہم لوگ بھی کرتے رہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں، ایک کانٹیکٹ سے دوسری چیز میں، دوسرے سے ایک سیاق و سباق سے دوسرے سیاق و سباق میں کسی چیز کو لانا ہمیشہ ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے. تو اصل سوال یہ کہ وہ تخلیقی عمل کیا ہے، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ بھئی وہ کیا نئی تنظیمی فارمز ہیں، کیا وہ طبقات ہیں، کیا وہ سماجی پرتیں ہیں جن کو ہم آگے لے کر کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک کرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مارکسزم پاکستان کے لیے ناپید ہے یا ارریلیونٹ ہے. بلکہ میرے خیال میں جو باتیں ہمارے ساتھی لکھتے رہے ہیں، ہم لوگ لکھتے رہے ہیں، پچھلے 70 سال سے کہیں، پچھلے 10-20 سال سے کہیں، پچھلے وہ ایک لیول پہ عام لوگوں کو شعور بھی اس بات کا، ہر آدمی کہہ بھی رہا ہے ایک لیول پہ وہ بات. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپنی تنظیمی ڈھانچے، ہمارے خود اپنے تصورات میں مغالطے ہیں، ہماری اپنی ویکنیسز ہیں، ہمارے اپنے نظریات میں بھی کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتا ہے کہ ہم جا کے لوگوں سے جڑ نہیں پاتے، ہمارے عمل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتا ہے. اکثر ہمارے یہاں لیفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں حکمران طبقے نے بہت مارا، ہمیں فوج نے بہت مارا، ہمیں اس نے بہت مارا. بھئی وہ تو حکمران طبقہ ہے، وہ تو مارے گئی، ان کا تو کام ہی مار رہا ہے، تو وہ تو آپ کو اسپیس نہیں دیں گے. سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسپیس بنانی پڑتی ہے.
تو اصل سوال پھر یہی ہے کہ وہی تنظیمی اور ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک سوالات کہ بھائی ہم اپنی اسپیس کس طرح بنائیں, لوگوں میں جا کے کس طرح کام کریں. اور ایاز مجھے ایک بات بتاؤ, آج مطلب آپ پوری لیفٹ کی اسپیشلی پاکستان کی سیاست سے واقف ہو. جی جی یہ جتنے سیگمنٹس, جتنے دھڑے ہیں پاکستان کے اندر, دھڑے کہہ لو, چھوٹے چھوٹے پاکٹس کہہ لو, جی جی ان کا کیا کوئی آئیڈیالوجیکل ایشوز ہیں یا صرف پرسنالٹی کلیش ہیں, پرسنالٹی ایگوز ہیں, یا کیا چکر ہے؟ مطلب کیا ڈویژنز ہیں, یہ ایک کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں پرسنالٹی کلیشز تو ہوتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے سیاست ہے, جدھر 10 لوگ جمع ہوں گے سیاست ہوگی, اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. میرے خیال میں اکثر پرسنالٹی کلیشز کے پیچھے بھی کام کرنے کے سٹائل پر کلیش ہوتا ہے. مثال جو میرا تجربہ ہے لیفٹ کا, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ اور ادھر ڈفرینسز, میں اسی پر آ رہا ہوں. کام کرنے کے سٹائل میں فرق کسی نہ کسی لیول پر جا کے جڑا ہوتا ہے آپ کے نظریاتی ویژن سے, آپ کے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سوالات پہ آپ کے کیا جواب ہیں, اس سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہوتا ہے آپ کے کام کرنے کا سٹائل, اور پھر کسی نہ کسی لیول پہ اس کا اظہار ہوتا ہے پرسنالٹی کلیشز میں. تو میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ بھائی محض لوگوں کی انائیں ہیں, وہ تو ہیں ہی, وہ ہوتی ہیں, لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سوال اس میں پنہاں ہوتا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ وہی اور جو بات اس سے جڑتی ہے ڈویژن سے, میں پرسنلی جو میرا تجربہ ہے تھوڑا بہت, آپ لوگ کہیں زیادہ تجربے کار ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, میں عام طور پہ بس سب کے اس طرح کے جڑ جانے کے فیور میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر لوگ ہی آپ کے پاس 20 ہیں تو وہ جڑ بھی جائیں گے تو ایسا کیا تیر مار لیں گے. اگر 2000 یا 20,000 بندے ہوں تو ان کے جڑنے میں کوئی سینس بھی سمجھ میں آتا ہے. اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ قدریں مختلف ہے, میرا قدریں مختلف ہے, تیسرے جنے کا قدریں مختلف ہے, تو ٹھیک ہے آپ کر لیں کام, کوئی روک تو نہیں رہا آپ کو. اتنا بڑا صرف کراچی شہر میں 20 ملین لوگ رہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ, تو اس سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو اگر آپ ایک محلے میں کام کر رہے ہیں اور میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو بھائی میں دوسرے محلے میں جا کے کام کر لوں. جس دن آپ کے پاس 1000 لوگ جمع ہو گئے اس دن سر تسلیم خم آپ کے سامنے ہو جائے گا. جس طرح پہلے بات ہوئی سچ کا پیمانہ عمل ہوتا ہے, اس دن میرے پاس 5000 بندے جمع ہوئے تو آپ مان لینا کہ بھائی میں کو ٹھیک کر رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ بس جڑ جائیں. اگر لوگوں کے ایکچوئل ڈفرینسز ہیں, ٹیکٹیکل ڈفرینسز ہیں, اسٹریٹجک ڈفرینسز ہیں, ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح کام کرنا ہے, این جی اوز کا سوال ہوتا ہے, الیکشنز کا سوال ہوتا ہے, لوکل لیول پہ نیشنل کوشچن ہوتا ہے, اور اس سے بھی کہیں زیادہ گراؤنڈڈ لیول پر لوکل لیول پہ بیوروکریسی سے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے, کون کس طرح بات کرے گا. یہ اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سوالات ہیں. آپ کا سوال میرے سوال سے, آپ کا جواب میرے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے, جو کہ ہماری اپنی نظریاتی ٹریننگ اور سمجھ بوجھ کا جو ہے وہ ماخوذ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں, جیسے میں نے کہا پاکستان بہت بڑی جگہ ہے, 250 ملین لوگ یہاں رہتے ہیں, الگ الگ طریقوں سے لوگ کام کر کے دیکھیں, جگہ تو بہت ہے. نہیں کرنا چاہیے جیسے ایک بات سننے میں آ جاتی ہے سب مل کے نہیں جاتے, ضرورت نہیں مجھے ہے. یہ میری رائے ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ ہماری اپنی پارٹی کے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن ہم کھل کے بات کرتے ہیں. میری یہ رائے کہ بھائی کام کر لیں, آپ کے پاس 20 جنے, 20 کو جمع کرنے کے بجائے 20 کو 200 کر لیں, وہ زیادہ کام 2000 کر لیں, اور جب جس کے مطلب جو طاقت کر کے اور جو اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے آگے جائے گا بس اس. لیکن عام طور پہ لوگوں کا کرٹیسزم لیفٹ پہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ 5 پارٹیاں ایک کمرے میں جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں تو 7 پارٹیاں ہوتی ہیں, لوگ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں. صحیح ہے, میں اس پہ مذاق نہیں اڑاتا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پوائنٹ یہ کہ 5 پارٹیاں جب تھیں تو 20 بندے تھے, اور جب 7 پارٹیاں تب بھی 20 بندے. دیٹ از دا پرابلم. وہ میرے حساب سے 5 سے 500 پارٹیاں ہو جائیں, لیکن بندے بھی تو پھر 20 سے 5 لاکھ ہونا. آپ 500 پارٹیاں بنا لیں, لیکن اگر 5 لاکھ بندے ہوں تو پھر بات سمجھ میں آئے. مسئلہ جب ہوتا ہے جب لوگ 20 ہوں اور پارٹیاں 5 سے 10 ہو جائیں, وہ پھر ہوتا ہے کہ اس میں پرسنالٹی کلیشز بھی آتے ہیں, کیونکہ آپ انہی 20 لوگوں کے درمیان لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر انا کا بھی مسئلہ آتا ہے. میری تجربے میں اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ایک لیول پہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم بہت عرصے سے شکست کا شکار ہیں, یہ بات ہمیں ماننی چاہیے بھائی ہم ہار گئے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پرانوں نے, ہمارے بزرگوں نے لڑائی نہیں کی, بہت لڑائی کی, میرے سے ہم سے زیادہ لڑائی کی ہے, لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ بھائی فار ناؤ ہم ہار چکے ہیں یا ہم ہار گئے تھے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم, لیکن یہ ہوتا ہے کہ میدان میں ہیں, ہار گئے ہیں, مگر لیکن ہمارے میدان میں ہیں. ہمارے
فلسفیانہ ایپسٹمولوجیکل علمیاتی اسٹریٹجک ٹیکٹیکل قبلے اگر درست نہ ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیفیٹ ہوتی ہے, ہم اپنی جو شکست ہوتی ہے نا, اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. جب ہم انٹرنلائز کر لیتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو ہار گئے اور ہم ہارنے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم جیت ہی نہیں سکتے, تب ہم پھر بلیم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا کس کی غلطی تھی. وہ ٹروٹسکی کہتے ہیں اسٹالنس کی غلطی تھی, اسٹالنس کہتے ہیں ٹروٹسکی کی غلطی تھی, وہ کہتے ہیں نہیں یار ماؤسٹو کا مسئلہ تھا, یا کوئی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اکثر یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یہ مجھے ایک تو اسٹریٹجک ٹیکٹیکل تو ہوتی ہیں, لیکن ایک لیول پہ مجھے جو میرا تجربہ ہے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے, میرا مشاہدہ یہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی شکست کو اپنے اندر انٹرنلائز کر لیتے ہیں تب زیادہ یہ پرابلم ہوتا ہے. جب ہم کسی عمل میں ہوتے ہیں, جب ہم, جو میں نے شروع میں بات کہی, جب ہم 20 کو 200 اور 200 کو 3000 بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تب عمومی طور پر یہ سوالات نہیں آتے. آپ کبھی دیکھیں سب سے کم سیکٹیرین وہ انسان ہوتا ہے جو جا کے کوئی عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے. بالکل ہے, ٹائم ہی نہیں ہے تو اتنی باتیں کون کرے ایگزیکٹلی, گا. تو وہ ٹھوس سوالات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, نہ کہ بیٹھ کے بس روز ٹویٹر اور فیس بک پر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہے. تو میرا پوائنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے جڑنے کے سوال سے بات کی, بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کا کام کرنے کا سٹائل ایک جیسا ہے, آپ لوگ ایک ہی لائن پر ہیں, یا ایک ہی آپ کا ویژن ہے, براڈ ویژن, ضروری نہیں ہے ہر بات پر آپ کی ایگریمنٹ ہو. یہ تو ایک عجیب سی, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, بولشوک پارٹی میں بھی نہیں تھا, بہت ڈس ایگریمنٹ ہوتی تھی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ براڈ باتوں پر اور ایک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل براڈ سوالات پر اور لائحہ میں پر اگری کر سکتے ہیں تو آپ ساتھ کام کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو میرے بھائی پاکستان بہت بڑا ہے, اپنی اپنی جگہ کام اپنی کرو. جگہ کام کریں. جیسے میں نے کہا سچ کا پیمانہ عمل ہے, جدھر آپ نے 5000 بندے جمع کر لیے میں آپ کی بات مان لوں گا, جدھر میں نے 10,000 جمع کر لی تو آپ میری بات مان لینا کہ بھائی میں کچھ صحیح کر رہا تھا. صحیح ہے, ایسی بات. مگر امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا اور کام ہو رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, الگ الگ سفیئرز میں کام کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بھئی ہم نے فلسفیانہ بات کی اور پھر مزدور. مارکس کی خاص بات ہی یہ ہے, اور مارکس کے جتنے بھی ہیں, لینن, گرامشی, آپ بڑے بڑے انقلابیوں کے نام لے لیں, کہ یہ جو جدید دنیا ہے اور جدید زندگی ہے, ماڈرن لائف جو ہے, اس کی جو ڈفرینسیشن ہے, اس کی جو ایک لیول پہ متنوعیت ہے, اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ماڈرن دنیا میں, ماڈرن لائف میں سماجی عمل کے جو پیمانے ہیں اور سماجی عمل کے جو دائرہ کار ہیں وہ متنوع ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں, وہ ڈائیورس ہیں. اس میں آپ کو الگ الگ لیول پہ لڑائی کرنی پڑتی ہے, آپ کو ایک کلاس اسٹرگل کرنی پڑتی ہے فلسفے کے بالکل ہائیسٹ ریچز پر, جو مارکس نے کی. آپ کو ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے مڈل کلاس لیول پر, جو کہ مثال کے طور پر ارتقاء والے ساتھی کرتے ہیں. آپ کو ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے بالکل مزدور نچلے طبقے کے لیول پر, جو ہم ٹریڈ یونین کے ساتھی کرتے ہیں, کچی باغیوں میں ساتھی جا کے کرتے ہیں. تو کیونکہ ماڈرن لائف متنوع ہے, اس لیے آپ کی جو جدوجہد کی جو اشکال ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں, وہ بھی متنوع ہوتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی وہ غلط ہے, وہ مکمل طور پہ غلط ہے جو میں نے اس دن بھی بات کہی تھی, اور یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے, وہ مکمل طور پہ غلط ہے. الگ الگ طریقے, الگ الگ سٹائل ہیں, الگ الگ سفیئرز میں, الگ الگ دائرہ کار میں الگ الگ طریقے کام کریں گے, جو کہ ہمیں پتہ بھی ہمارے اپنی پرانی پریکٹس سے فرنٹس ہوتے تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. ابھی بھی اس حوالے سے بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہر لیول پہ کام کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ارتقاء والے, ایک انٹلیکچوئل اور علمیاتی لیول پر کوئی یہ والی پارٹی مزدور کسان پارٹی ہے, عوامی ورکر پارٹی ہے, کراچی بچاؤ تحریک ہے کراچی میں, باقی ماندہ سندھ میں جو ہے وہ اور تحریکیں ہیں, وومن ڈیموکریٹک فورم ہے, وومن ڈیموکریٹک فورم ہے. الگ الگ فورم پہ الگ الگ دائرہ کار میں سماج کے جو متنوع دائرہ کار ہیں, سماجی عمل کے جو متنوع ڈائیورس سفیئرز ہیں, ان میں لوگ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں کام پر فوکس ہونا چاہیے. اس سے جو ایک لیول پہ امید کی اور اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل جو بیج اس میں بوئے جا رہے ہوتے ہیں, اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اس لیول پہ لوگ بہت ساری محنت کر رہے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. تھینک یو. اچھا, اور ایاز آپ کی نظر پوری ہے چیزوں کے اوپر. یہ بلوچستان کا مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے, مہارنگ, ڈاکٹر مہارنگ جی جو ہے وہ اسلام آباد میں سٹن ہے, وہاں پہ میں وزٹ بھی کیا, جی بالکل. ہوا بھی ملاقات. تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. آج مطلب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, اور جگہوں پہ بھی شاید ایسے اور جگہوں پہ مثال ملتی ہے اس طرح مسنگ پرسن اور آج کے سماج کے اندر. نہیں دیکھیں, مسنگ پرسن کی جو ٹیکٹیک ہے, اسٹریٹجی ہے, وہ حکمران طبقات بہت عرصے سے الگ الگ جگہوں پر انہوں نے استعمال کی ہے. پاکستان کا حکمران طبقہ تو خیر, اور جو ایک ملٹرائزڈ ہمارا رولنگ بلاک ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خوخار ہے. لیکن اس کی آپ کو اور مثالیں مل جائیں گی, آپ کو چلی میں مل جائیں گی, ارجنٹینا میں مل جائے گی. وہاں کی جو ملٹری ہنتا تھی اپنے زمانے میں, انہوں نے ہزاروں لوگ اسی طرح غائب کر دیے, اور ان کی ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی لیول پہ چل رہی ہے. پینوشے کے زمانے میں, اس سے پہلے ارجنٹینا میں, اینڈ سو آن. ایڈوارڈو گالیانو بہت مشہور لاطینی امریکی تھنکر اور جرنلسٹ تھے,
پروگریسو لیفٹ ونگ. ان کی کتاب ہے اوپن وینز آف لیٹن امریکہ، جس میں لاطینی امریکہ میں سامراج اور استعمار کا جو زور تھا، ایک اکنامک لیول پہ بھی کس طرح جو ہے وہ ایکسٹریکشن ہوتی تھی منرلز کی اور را مٹیریل کی، خام مال کی، اور اکنامک لیول پہ استحصال ہو رہا تھا لاطینی امریکہ کا چھوٹے ممالک، استعمار زدہ ممالک کے طور پر، اور جو وہاں پر استعمار نے، سامراج نے آمریتیں رائج کی ہوئی تھیں، اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی کھل کر لکھا ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کس طرح ہزاروں لوگوں کو انہوں نے غائب کیا. تو یہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ایک لیول پہ خوخار بھی ہے، لیکن کوئی بہت منفرد نہیں ہے. حکمران طبقے پر جو ہے وہ آتی ہے، آج پڑتی ہے، جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. جہاں تک وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ساتھی کا جو ہے وہ کی بات ہے، ہاں وہ اس کیمپ پہ میں بھی گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے جو عوامی لیول پہ موبلائزیشن کر رکھی ہے وہ بالکل قابل دید ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو محض وہاں پر ایکچولی آپ کو بلوچ سردار یا اپر مڈل کلاس کے لوگ نہیں ملیں گے. آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے، یعنی کہ جو بالکل کھیت مزدور ہے اور کوئی زراعت میں کام کر رہا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی ابھی کالج فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہے. میں جب وہاں بیٹھا تو میری تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ وہ مردوں کا اسفیئر الگ ہے، وہ خواتین کا الگ. تو جو ہماری جو فیمیل کمیونٹی تھیں ادھر گئی ہوئی تھی، میں تو مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا. جن لوگوں سے بات ہوئی، ایک بیچارہ ڈسیبلڈ آدمی تھا، وہ ہب سے چل کر آیا تھا. میں وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ ہب سے چل کر آیا تھا. ایک اور لڑکا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی بی اے فارمیسی کر رہا تھا، وہ توسا سے چل کر آیا تھا. اور عام لوگ بالکل کہ بھائی کسی کے والد، کسی کے بھائی، اور وہ تو 100-200 لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مگر ہر جگہ پہ اس کے لیے بالکل ایسی. اس میں اصل سمجھنے کی بات یہ کہ انہوں نے کس طرح اس طرح کی موبلائزیشن کر رکھی ہے. یعنی کہ وہی تو تنظیمی اور ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک سوالات ہیں کہ جو BYC ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی، انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں بالکل گاؤں جا کے، چھوٹے چھوٹے شہر جا کے الگ الگ سیمینارز کیے، لوگوں میں اپنی جو ہے نا اویئرنیس بڑھائی، لوگوں کو جمع کیا. یہ جو دکھ درد کے مارے لوگ ہیں ان کو جمع کیا. اس میں ینگ لوگ بھی انوالو ہیں، ان کے انٹیلیجنشیا بھی انوالو ہیں. تو ایک لیول پہ وہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے بلوچ ساتھیوں سے. اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بلوچ قومی سوال پر بلوچ ساتھیوں کے ساتھ کھڑیں، یا سندھ کے قومی سوال پر سندھی ساتھیوں کے ساتھ کھڑیں، تو محض کھڑے ہونے کی بات نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں، میں اور کامران صاحب جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اچھا لگتا ہے، 10 منٹ چکر لگا کے تصویروں کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے انٹرنیٹ پہ لگا دیا اور سولیڈیرٹی ہو گئی. لیکن سولیڈیرٹی یکجہتی ٹھوس جب ہوتی ہے، جب میں اور کامران صاحب صرف نہ ہو، ہمارے پیچھے 2000 لوگ بھی ہیں، تب وہ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا جو ہے نا وہ اثر بھی ہوتا ہے، جو کہ بلوچ والوں نے کیا ہے. بلوچ والوں نے اپنے ارد گرد لوگ جمع کیے، ہزاروں لوگ. ان کی ایک کال ہوتی ہے ملیر میں 1000 2000 5000 بندہ نکلا ہوا لیاری کے اندر. ایگزیکٹلی ابھی جو پچھلے ہفتے ہوا، اس سے پہلے ملیر میں ہوا. تو یہ ہمارے جو بائیں بازو کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کا یہاں آپ کو قطع کلامی. بالکل مہارنگ بلوچ اس ڈیبیٹ میں اس وقت نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹروٹسکی یا اسٹیلن، مطلب یہ جب کام ہو رہا ہے اور جب پبلک آ گئی ہے تو پھر آبجیکٹیو اور گولز الگ ہیں. بالکل. اور یکجہتی کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی محض آپ فرد کے طور پہ نہ جائیں، آپ جائیں 5000 10,000 لوگوں کے نمائندے کے طور پر، تب یکجہتی ہوتی ہے. تب حکمران طبقات بھی ہلتے ہیں کہ بھائی صرف بلوچ نہیں بیٹھے ہوئے، بلوچوں کے ساتھ 5000 پنجابی مزدور بھی ہیں. تو بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے جو ہمارا پہلی بات تھی نا کہ بھائی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکلی ہم کیا وہ عمل اپنائیں کہ جب ہم ڈاکٹر مہارنگ کے پاس جائیں یا ہم منظور پشتین کے پاس جائیں تو ہم افراد کے طور پہ نہ جائیں، یا ہم چھوٹی چھوٹی تنظیموں کے طور پہ نہ جائیں جس میں 5 بندے ہیں، وہ 20 بندے جو 5 سے 7 ہو جاتے ہیں، 7 سے 10 ہو جاتے ہیں، ہم 20,000 لوگوں کے ساتھ ہیں. تو تب یکجہتی ٹھوس ہوتی ہے، کانکریٹ ہوتی ہے. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں ان سے، اور ان کو فائدہ ہوگا، وہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کو کل جانا بھی ہے اور آپ نے ٹائم دیا ہے. آج یہ بہت ہی مختصر گفتگو ہوئی ہے، مگر اس بات پہ اس انٹرویو کو ختم کریں گے کہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، زوم پہ آپ کو لیتے رہیں گے، اور اگلی دفعہ آپ دوبارہ آؤ تو ورکشاپ دوبارہ کرو، اور اس سے زیادہ بڑی تعداد میں کرو، بلکہ ارتقا کے ہال میں نہیں، کوئی بڑا ہمیں ہال لینا پڑے. ٹھیک. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.